أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور پیارے بھائیوں، دینی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں جہاں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے سدا خوش اور سلامت رہیں، جس سے آپ ہماری اچھی اور نئی ویڈیو سنتے رہیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ہم اچھی اور نئی دینی ویڈیو آپ کے لیے لاتے ہیں تو اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو حدیث نمبر 53 شروع ہونے والی ہے۔ تو موضوع ہے اس کا صہیب بن سنان الرومی کا واقعہ۔ تفسیر ابن کثیر سے یہ حدیث 53 لی گئی ہے۔ تو صفحہ نمبر صحیح اسلامی واقعہ 135 تا 137 ماخوذ کی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ پاک آپ کو نیک اعمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بلحاظ نسل یہ عرب تھے، اور ان کا والد سنان بن مالک یا ان کا چچا سلطنت ایران کی طرف سے حاکم ابلا تھا۔ ان کی رہائش موصل کے متصل تھی۔ اہل رومان نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ اس وقت صہیب رضی اللہ عنہ بہت ہی کم عمر تھے، چھوٹے بچے تھے، پکڑے گئے۔ پھر قبیلہ کلب میں سے کسی نے ان کو خرید کر مکہ میں فروخت کر دیا۔ عبداللہ بن جدعان نے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ مکہ ہی میں رہنے لگ گئے۔ ان کا چہرہ بہت سرخ رنگ کا تھا، رومی زبان خوب جانتے تھے۔ یہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک ہی دن میں داخل اسلام ہوئے تھے۔ عمران بن احان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، صہیب رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی لگتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی۔ قریش نے کہا کہ تم خود بھی چلے اور اپنا مال بھی یہاں بیٹھ کر کمایا ہے، لے چلے۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا مال قریش کے حوالے کر دیا، کہ کہتے ہیں کہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کا نزول انہی واقعہ پر ہوا۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی نشست برخاست قبل از نبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو سابق الروم، سلمان رضی اللہ عنہ کو سابق فارس اور بلال رضی اللہ عنہ کو سابق ابشہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ پاک پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ صہیب سے محبت کیا کرے، ایسی محبت جیسی والدہ کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ سفر ہجرت میں یہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دونوں ہم سفر تھے۔ ان کے مزاج میں ظرافت تھی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے کہ صہیب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری
آنکھ دکھتی ہے پھر بھی کھجور کھاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو دوسری طرف کے جبڑے سے کھا رہا ہوں، جس طرف کی آنکھ نہیں دکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زخمی ہو جانے کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو امام نماز مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک کسی خلیفہ کا تقرر نہ ہو صہیب رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرے۔ ان کا انتقال شوال 48 ہجری میں بعمر 73 سال مدینہ منورہ میں ہوا۔ تفسیر ابن کثیر صحیح اسلامی واقعہ صفحہ نمبر 135 تا 37۔ تو ناظرین کرام، آپ نے واقعہ حدیث نمبر 53 کا واقعہ سنا۔ تو اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم آپ کے لیے اچھی اور نئی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کرتے رہیں اور سبسکرائب بھی کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ناظرین کرام ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔